شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بنا چینی کے چائے پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ جن کی عقل کم ہو وہ آم کا مربع بنا کر کھایا کریں۔ اگر بواسیر سے پریشان ہیں تو انجیر کو خشک کر کے کھایا کریں۔ اگر سردی ہو جائے تو اسٹیل کے چمچ میں شہد گرم کر کے چاٹ لو۔ تیل نیم گرم کر کے سر کی مالش کرنے سے قبض کھل جاتی ہے۔ رات کے وقت کھانا کم کھایا کرو، کبھی موٹاپا نہیں ہوگا۔ مرغی کا گوشت زیادہ کھانے سے بانجھ پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ سردی کے موسم میں صبح کے وقت دہی کا استعمال عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ سر پر زیادہ کنگھی کرنے سے بلغم ہو جاتی ہے۔ انڈا کھانے کے بعد مچھلی کا سالن بھول کر بھی مت کھائیں۔ کڑوے بادام کھانے سے آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ کچے اخروٹ کھانے سے کھانسی ہو جاتی ہے۔ نہارمو چلغوزہ کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جن کو پسینے کی بدبو آتی ہے وہ کاجو کا استعمال کیا کریں۔ جن کو لو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ پستہ کھایا کریں۔ مونگ پھلی زیادہ کھانے سے موٹاپا ہو جاتا ہے۔ پھول گوبھی کا سالن کھانے سے بلغم ختم ہوتی ہے۔ اجوائن کو گرم پانی کے ساتھ پینے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ جن کا دماغ کمزور ہو وہ 8 گھنٹے کی نیند لازمی کیا کریں۔ سردی کے موسم میں ٹھنڈی چیزیں کھانے سے معدہ سکڑ جاتا ہے۔ جن کو مثانے کی کمزوری کا مسئلہ ہو وہ کچا پیاز کھایا کریں۔ نہارمو لیمو کے چند قطرے چاٹ لینے سے اپینڈکس کی بیماری نہیں ہوتی۔ صبح کے وقت 2 کالی مرچیں چبا لیا کرو، کبھی گلا خراب نہیں ہوگا۔ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ صبح کے وقت پودینے کی خوشبو سونگھنے سے ناک ٹھیک رہتی ہے۔ نمک کا زیادہ استعمال دل کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ رات کے وقت کچا دودھ پی کر سونے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ دن کے ٹائم دہی کھانے سے رنگ خوبصورت اور سفید ہوتا ہے۔ رات کے وقت چاول کھا کر سونے سے گردوں میں پتھری پیدا ہوتی ہے۔ شام کو چینی کا زیادہ استعمال آب میں بھولنے کی بیماری کا باعث بنتا ہے۔ شام کے کھانے میں دال کا استعمال آپ کو بیماریوں سے بچاتا ہے۔ دوپہر کے وقت کیلا کھانے سے قد لمبا ہوتا ہے۔ کلونجی کو سرکے میں لا کر کھانے سے بلغمی کھانسی رک جاتی ہے۔ چاول کھانے کے بعد دودھ پینے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ جنہیں سر درد کا مسئلہ ہو انہیں پالک کا سالن بالکل مت کھلائیں۔ قوت با کمی میں دھنیا بالکل استعمال مت کریں۔ امرود کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد پانی پیا کر خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے معدہ خوراک ہضم کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ سحری کے وقت بیدار ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کے لیے رزق بھیجتے ہیں۔ پینے والی کوئی چیز کھڑے ہو کر نہیں پینی چاہیے، اس سے آپ کو جسمانی طور پر نقصان ہوتا ہے۔ روزانہ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ کھانے کے بعد پانی مت پیا کرو، آپ کی جوانی دیر تک برقرار رہے گی۔ کھانے سے پہلے کوئی ایک پھل کھا لینے سے زندگی بھر بدن میں کمزوری نہیں ہوتی اور بدن جوان نظر آتا ہے۔ ہفتے میں 1 روزہ ضرور رکھا کرو، نظام انہضام بہتر رہے گا اور کبھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر اپنی زندگی کو لمبی کرنا چاہتے ہو تو اپنا کھانا کم کر دو۔ جب سونے کا پروگرام ہو تو نیم گرم پانی پی لیا کرو، نیند جلدی آئے گی اور اندر کی صفائی ہو جائے گی۔ جلد کے امراض سے بچنا چاہتے ہو تو نہاتے وقت بدن پر ٹھنڈا پانی بہائیں۔ دل کے مریض سیب کا مربع کھا لیا کرے۔
کھانے کے بعد سونف چکھ لیں، آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ روزانہ گندم کی روٹی کھانے سے آپ کا معدہ کافی مضبوط رہے گا۔ معدے کی تیزابیت کو دور کرنا ہے تو ادرک کھا لیا کریں۔ ایسی عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوگی جو سوتے وقت دودھ میں بادام اور کھجور ڈال کر کھائے۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی میں پیاز کچل کر چینی شامل کریں۔ صبح شام 2 چمچ یہ امیزہ پئیں۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے رب کا شکریہ ادا کریں۔ چھوارے کھاؤ، کمر کے درد میں آرام ملے گا۔ ایسے کام جو گھر کو تباہ کرتے ہیں: ٹوٹی ہوئی کنگھی اپنے بالوں میں کرنا، رات کے وقت گھر یا دکان پر جھاڑو لگانا۔ وہ ہمارے علاقے میں نئی آئی تھی۔ آج جب میں صبح صبح اپنے دفتر جا رہا تھا، میں نے اپنی گاڑی کے سامنے اسے دیکھا۔ وہ کسی اندھی عورت کی طرح چلی آ رہی تھی۔ میں نے گاڑی روکی، گاڑی سے اتر کر اس کے سامنے آیا، اسے ڈانٹ کر کہا، تم اندھی ہو کیا؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ سامنے سے گاڑی آ رہی ہے؟ اپنے لیے بھی خطرہ اور میرے لیے بھی مصیبت مول رہی ہو۔ تمہیں کچھ احساس ہے کہ تم 20 سڑک کے اپنی بکریاں لے کر جا رہی ہو؟ میری بات سننا تھی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ کیا کروں صاحب، اندھی ہوں میں۔ اگر اندھی نہ ہوتی تو میں یہاں کیوں کھڑی ہوتی؟ آپ میری خوبصورتی دیکھیے۔ یکدم اس نے ایسی بات کی کہ بے اختیار میری نظر اس کے وجود پر پڑ گئی۔ اس کا وجود بے حد خوبصورت اور آنکھیں ایسی جیسے کہ دنیا کے سارے حسین رنگ اس کی نگاہوں میں سما گئے ہوں۔ میں اسے دیکھ کر نرم پڑ گیا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، لیکن تم فکر نہیں کرو، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہیں گاڑی میں بٹھا کر تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ تو یہ بکریاں کہاں جائیں گی صاحب؟ یہ تو گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتی۔ اس نے بڑی معصومیت سے کہا تو میں ہنس پڑا۔ تم ان بکریوں کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہارے گھر والوں کو نہیں پتا کہ تم دیکھ نہیں سکتی؟ تو پھر انہوں نے یہ بکریاں تمہارے ذمہ کیوں لگائی ہیں؟ وہ اس لیے صاحب کہ میرا ابا جانوروں کا کاروبار کرتا ہے۔ اس کے پاس بکریاں، گھوڑے، پرندے، ہر قسم کا جانور موجود ہے، لیکن میں اندھی ہو گئی ہوں، میں دیکھ نہیں سکتی۔ بس اسی وجہ سے وہ کبھی کبھی مجھے اپنے ساتھ لے آتا ہے تاکہ میں ٹھنڈی ہوا میں سانس لے سکوں۔ ابھی پتہ نہیں کہاں گیا، میرا ابا آتا ہی ہوگا، آپ مجھے سڑک پار کروا دیں۔ دوسری طرف اس نے یہ کہہ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا، میرے تو جیسے پورے وجود میں بجلیاں سی چل گئی۔ اس کا لمس بہت ہی خوبصورت تھا۔ اسے دوسری طرف لے جا کر میں کافی دیر اسے دیکھتا رہا تھا۔ وہ بلا شبہ ایک اچھے گھر کی لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ میں اس کے باپ کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کا باپ آ گیا۔ اس آدمی کو دیکھ کر مجھے لگا جیسے کہ یہ اس کا باپ نہیں بلکہ شکاری ہو۔ میں اسے عجیب سی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو مجھے کہیں سے بھی اس میں باپ والی شفقت نظر نہ آئی۔ ارے میری گڑیا، یہ تمہیں کون آدمی یہاں لے کر آیا ہے؟ اس آدمی نے اپنی لڑکی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے ہاتھ پکڑنے کا انداز ایسا نہیں تھا یہ اس کا باپ ہو۔ مجھے لگا کہ واقعی میں کوئی اجنبی ہے، لیکن جب اس لڑکی نے اسے بابا کہا تو مجھے تسلی بھی ہوئی اور عجیب سا بھی لگا، یہ آدمی ہے جو اپنی بیٹی کو یوں ہاتھ لگا رہا ہے۔ ہم تو ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بہرحال مجھے لگا یہ اندھی لڑکی ہے تو میں زیادہ سے زیادہ ہمدردی کر سکتا تھا۔ میں اپنے دفتر کی طرف چل پڑا، لیکن نہ جانے کیوں میں پورا دن اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی، اور وہ آدمی کون تھا؟ میرے ذہن میں ہزاروں سوال آ رہے تھے جو میں اس لڑکی سے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن میں اس آدمی کی موجودگی میں اسے کیا کہہ سکتا تھا، کیونکہ وہ اسے اپنا باپ مانتی تھی۔ میں نے سوچا اگر دوسری بار مجھے وہ اندھی لڑکی نہیں ملی تو میں ضرور اسے بات کروں گا اور اسے پوچھوں گا کہ یہ آدمی تمہارا باپ ہے بھی یا نہیں، کہیں اس کے ساتھ تمہارا کوئی اور معاملہ تو نہیں، کہیں یہ کوئی اغوا کار تو نہیں۔ لیکن اتنی بڑی بات کرنے سے پہلے میں یہی سوچتا کہ میں پہلے آس پاس کے لوگوں سے پوچھ لوں کہ یہ لڑکی کون ہے، کیونکہ ہمارے علاقے میں سبھی ایک دوسرے کو جانتے تھے، مگر یہ نئی لڑکی آئی تھی، اسے تو میں بھی نہیں جانتا تھا۔ تبھی تو میں اس کا دوبارہ سے انتظار کرنے لگا۔ اس دن خوش قسمتی سے میرا دوست بھی میری گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ آدمی بکریاں چرا رہا تھا اور ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا۔
میں نے گاڑی روکی اور اپنے دوست کو اس آدمی کی طرف اشارہ کر کے بتایا، دیکھو کیا تم اسے جانتے یا پہچانتے ہو؟ نہیں، یہ تو نیا نیا لگتا ہے اور یہ اس علاقے کا معلوم بھی نہیں ہوتا۔ کون ہے یہ؟ میں تو اسے نہیں جانتا۔ میرا دوست جو عموماً پورے علاقے کی خبر رکھتا تھا وہ اس آدمی سے بے خبر تھا۔ تبھی میرے ذہن میں کھٹکا ہوا کہ کچھ تو غلط ہے، جو یا تو ہمیں معلوم نہیں یا بوڑھا آدمی ہم سب سے کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتا۔ میں نے اور میرے دوست نے اس آدمی سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ ہم گاڑی سے اترے، اس کے پاس جا کر سلام کیا۔ وہ ہمیں دیکھ کر چونک گیا۔ ارے صاحب، آپ تو وہی ہیں جنہوں نے میری بیٹی کی مدد کی تھی۔ جی ہاں، ہم نے سوچا آپ کا حال چال پوچھ لیتے ہیں، اور یہ بھی کہ آپ کے گھر میں اور کون رہتا ہے۔ اسے آپ کا کیا مطلب جی؟ اس نے بڑے سے عجیب انداز میں ہم سے کہا۔ تو میں نے سنبھل کر اس کو جواب دیا کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ کہنے لگا کہ ہمارے گھر میں صرف جانور ہیں اور باقی ہم 2 لوگ ہیں۔ ہم اپنے سے زیادہ اپنے جانوروں کا خیال رکھتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی نحوست برس رہی تھی، جیسے وہ بہت ہی بڑا گنہگار آدمی رہ چکا ہو لیکن جان بوجھ کر نیک بننے کی کوشش کرتا ہو۔ میں نے دیکھا تو وہ کافی زیادہ عمر کا بھی معلوم نہیں ہوتا۔ اس کی عمر یہی کوئی 40 سال کے قریب ہوگی۔ 40 سال کی عمر میں اتنا عجیب سا حلیہ اپنا لینا بھی میرے خیال میں ایک عجیب بات تھی۔ شاید وہ اپنی عمر کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، شاید وہ خود سے بڑا لگنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے اس نے ایک عجیب سا حلیہ بنا رکھا تھا۔ مجھے اس حلیے کی تو ابھی تک سمجھ بھی نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کے علاوہ آپ کے گھر میں کیا کوئی نہیں رہتا سوائے آپ کی بیٹی کے؟ جی ہاں، میری بیٹی رہتی ہے۔ اس نے اب کئی بار نظریں جھکا کر ایسے جواب دیا جیسے وہ کوئی مجرم ہو۔ اچھا، آپ کی مدد کا بہت شکریہ۔ میں کسی دن آپ کے گھر آؤں گا، میں نے جاتے جاتے اسے کہا۔ اس نے جان چھڑانے والے انداز میں مجھے سلام دعا کی۔ میرا دوست وکیل تھا اور جانا مانا وکیل تھا۔ لوگوں کو دیکھتے ہی وہ ان کے چہرے پہچان لیا کرتا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگا کہ یہ آدمی مجھے ٹھیک معلوم نہیں ہوتا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے یہ اپنا علاقہ چھوڑ کر یہاں آیا ہے، ورنہ دیکھو نا، کوئی بھی آدمی اس کم پانی والے علاقے میں اپنی بکریاں اور اتنا سارا مویشی کیوں لے کر آئے گا، جبکہ اسے پانی حاصل کرنے کے لیے بہت دور جانا پڑتا ہے۔ میرے دوست کی بات بھی مجھے 100% سچ لگی تھی، لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ اگر اس معاملے میں ہم لوگ پڑ گئے تو ہمیں اس بوڑھے آدمی کی مدد کرنے کا بہانہ کرنا ہوگا، تاکہ اس کی اندھی بیٹی کو بھی میں دیکھ سکوں اور یہ جان سکوں کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی ڈری سہمی ہوئی تھی اور اپنے باپ کے سامنے کچھ بھی بول نہیں رہی تھی۔ چھٹی کا دن تھا۔ میں نے اپنے اسی دوست کو فون کیا اور کہا کہ اس بوڑھے آدمی کے گھر جائیں گے، اسے پوچھیں گے کہ تمہارے گھر میں اور کون رہتا ہے۔ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، وہ بھی ایسے معاملات میں بڑی دلچسپی رکھتا تھا۔ ہم لوگ ایک گاڑی میں سوار ہوئے اور ہر طرف سے اسے ڈھونڈا، مگر وہ بوڑھا آدمی مجھے کہیں پر نظر نہیں آیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہم سے ڈر گیا ہو، لیکن کبھی بھی ہم اس کا پیچھا چھوڑنے والے تو نہ تھے۔ اب آس پاس کے لوگوں کو بھی اس کی شناخت معلوم ہو چکی تھی کہ ایک بوڑھا آدمی اپنی بکریوں اور مویشیوں کے ساتھ اکثر ان میدانوں کا چکر لگاتا ہے۔ گھاس کاٹنے والی ایک عورت نے ہمیں اس آدمی کے گھر کا پتہ دے دیا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ ہم اس کی اندھی بیٹی کے علاج کی بات کریں گے، کہ بابا جی آپ کی تو ایک ہی بیٹی ہے، اس عمر میں یہ آپ کا سہارا بنے گی، اگر یہ بھی اندھی ہو گئی ہے تو آپ اس کو علاج کروانا چاہیں، اور پیسوں کی باتیں ہم اس سے نہیں کریں گے، پیسے کا سارا انتظام ہم خود کریں گے۔ میں اور میرا دوست اس بات پر راضی تھے۔ ہم لوگوں نے جلدی سے اس کا گھر ڈھونڈا اور دروازے پر دستک دی۔ اس نے دروازہ کھولا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ جی کون ہیں آپ لوگ اور کیوں آئے ہیں؟ وہ انجان بن کر بولا، بابا جی آپ ہمیں نہیں جانتے، کچھ دن پہلے ہی ہم آپ سے ملے تھے۔ آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے گھر میں بہت سارے جانور ہیں، پر یہاں تو کچھ بکریاں ہیں۔ تو کیا ہوا بیٹا، میرے لیے یہی بکریاں بہت ہیں، میں ان کا دودھ بیچ کر گزارا کرتا ہوں، اور اگر دودھ نہ بکے تو بس ان کا دودھ پی کر گزارا کروں گا۔ اور میرے ساتھ ہے ہی کون کھانے والا؟ ایک میری بیٹی جو مجھے سارے جہاں سے عزیز ہے۔ آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ ہم نے پوچھا۔ معاف کیجیے گا صاحب، لیکن آپ میرے گھر میں آ کر میری جوان بیٹی سے ملنا چاہتی ہیں؟ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے جب یہ بات کہی تو مجھے زیادہ سا مشکوک لگنے لگا۔ دیکھیے ہم آپ کی بیٹی سے ملنے نہیں آئے، اور پہلی بات یہ کہ وہ جوان نہیں، کم عمر بچی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا علاج کروائیں،
لیکن وہ قدرتی طور پر ایسی ہے، ہمیشہ سے اندھی تھی اور اسے کچھ نظر نہیں آتا تھا، پیدائشی ہے صاحب۔ اسی وجہ سے اتنے میں مجھے دوسرے کمرے سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز آئی تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، یہ کون رو رہا ہے؟ کوئی نہیں رو رہا، آپ کو لگتا ہے کہ وہم ہوا ہے، مجھے بھی بہت سارے کام ہیں، آپ لوگ میرے گھر سے چلے جائیے۔ اصل میں زیادہ کسی سے بات چیت کرتا نہیں، کام اتنے ہوتے ہیں، اگر سب سے باتیں کرنے بیٹھ جاؤں تو میرا کام کون کرے گا؟ مجھے اس بوڑھے میں بہت ساری باتیں مشکوک لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ہم آپ کی اندھی بیٹی کا علاج کروانا چاہتے ہیں، تو اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنے آئے ہیں۔ جی میری بیٹی ہے، اس کا علاج جب بھی ہوگا میں خود دیکھوں گا، اس کے لیے تو یہ سب کچھ جمع کر رہا ہوں، وگرنہ مجھے کیا ضرورت اس بڑھاپے میں بکریاں چراؤں اور لوگوں کے گھروں میں جا کر دودھ بیچوں۔ وہ آدمی اب کافی زیادہ بفر چکا تھا۔ میرے دوست مجھ سے جانے کا اشارہ کیا، بولا کہ ہم پھر کسی دن آئیں گے، اس آدمی نے ہمارے اوپر ہی دروازہ بند کر دیا ہے۔ ہم لوگ وہاں سے تھوڑی دور گئے، میرا دوست گاڑی میں بیٹھ کر کہنے لگا، میری مانو تو ہم اس کا انتظار کر لیتے ہیں، یہ کب گھر سے نکلے گا اور کیا کرے گا، کہاں جائے گا؟ یقیناً یہ اس کی بیٹی نہیں جس کو یہ بیٹی کہتا ہے، مجھے یہ کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے، تم بھی اس کا انتظار کرنا، ہم اسے مل کر پکڑیں گے، اور آج اگر یہاں سے چلے گئے تو ہم پھر پتہ نہیں کب فارغ ہوں گے۔ میں نے کہا کہ بالکل تمہاری بات 100% سچ ہے۔ ہم نے فیصلہ کرتے ہی ساتھ ہی اپنی گاڑی درختوں کے جھنڈ میں پار کی اور خود کو بچتے بچاتے اس بوڑھے آدمی کے گھر کے قریب آ کر ادھر ادھر دیکھتے گھات لگا کر بیٹھے تھے۔ ہمیں بوڑھے کے اس گھر سے نکلنے کا انتظار تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس نے دروازہ کھولا، 2-4 بکریاں اپنے ساتھ لیں اور گھر سے نکل پڑا۔ جاتے ہوئے وہ اونچی آواز میں کچھ بھی کہہ رہا تھا، لیکن ہم سن نہیں پائے کیونکہ ہم اس مقصد کے لیے آئے تھے کہ وہ بوڑھا ہمیں دیکھ نہ سکے۔ اس آدمی کے وہاں سے نکلتے ہی ہم اس کے گھر کی طرف چلے۔ ہم نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ دروازے کو تو تالا باہر سے لگا ہوا تھا، میں یہ جانتا تھا کہ اندر وہ لڑکی موجود ہے۔ میں نے دروازے کو مسلسل ہلانا شروع کیا تو اندر سے اسی لڑکی کی آواز آئی، اظہر دروازہ کیوں پیٹ رہے ہو؟ تمہیں پتا ہے کہ تم میرے ہاتھ باندھ کر جاتے ہو، تو پھر اس ناٹک کا کیا مقصد ہے؟ لڑکی کی آواز سن کر ہم سمجھ گئے کہ وہ اپنے باپ اظہر سے بات کر رہی تھی، لیکن باپ کو تو کوئی بھی نام سے نہیں پکارتا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، ضرور کوئی شک والی بات ہے، ہمیں فوراً اس دروازے کو توڑ کر اندر جانا چاہیے۔ دیکھو اگر بوڑھا آ گیا تو کیا کریں گے؟ آنے دو بوڑھے کو، ہم 2 جوان ہو کر اس بوڑھے سے کیوں ڈریں؟ جبکہ وہ غلط کام کر رہا ہے۔ دیکھو اس کی بیٹی نے ہی اسے اظہر کہہ کر بلایا ہے، اگر اس کا باپ ہوتا تو کبھی بھی اسے اظہر بولتی، اسے بابا بولتی نا۔ میرے دوست کی بات بالکل صحیح تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ہم دروازہ توڑ کر اندر آتے ہیں۔ اندر سے اب کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ ہم لوگوں نے پاس ہی پڑا ایک بھاری پتھر اٹھا کر لکڑی کے اس دروازے پر مارا تو دروازہ ایک جھٹکے سے آگے جا گرا، کیونکہ دروازہ اتنا مضبوط نہیں تھا۔ اس آدمی نے جو گھر کرائے پر لیا تھا یہ اسی وجہ سے سستا تھا کیونکہ یہ کافی پرانا اور خستہ حال بھی تھا۔ اس کے آس پاس بھی کوئی گھر نہیں تھا، اسی وجہ سے اس گھر میں کوئی رہتا بھی نہ تھا۔ گھر کیا تھا؟ مٹی کی بنی ہوئی ایک کوٹھڑی تھی۔ بہرحال ہم لوگوں نے دروازے کو توڑ دیا۔ ہم لوگ جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو سامنے پڑی 4 پائی پر نظر پڑی، جس پر وہ لڑکی جسے میں نے اس دن دیکھا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے لٹایا گیا تھا۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی، ایک باپ کو اپنی اندھی بیٹی کو اس طرح 4 پائی پر باندھ کر رکھنے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ میں اسے کھولنے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے وہ بڈھا دن دناتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ نکل جاؤ میرے گھر سے، میری بیٹی کی عزت چھیننے آئے ہو، دفع ہو جاؤ بغیر تو بدماشو۔ اظہر نے اتنا کہہ کر لکڑی کا ایک ڈنڈا میرے سر پر مارنے کی کوشش کی تو میرے دوست نے اسے روک لیا۔ بڈھے، مجھے تیری ساری بات سمجھ آ گئی، تو نے اس لڑکی کو اغوا کر کے اس گھر میں رکھا ہوا ہے نا، اس کے اندھے پن کا فائدہ اٹھا رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے دوست نے اتنا کہہ کر لکڑی کا ڈنڈا اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ وہ آدمی دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ تم لوگوں کو میں ایسا لگتا ہوں؟ میں اس لڑکی کا باپ ہوں، یہ میری عزت نہیں کرتی، اور کرے گی بھی کیوں؟ یہ تو اس قدر رنگین مزاج ہے کہ میں تم لوگوں کو بتا نہیں سکتا۔ دیکھو میں اس پر غصہ کروں تو کیا کروں؟ میں اس کا باپ ہوں، ماں اس کی مر چکی ہے، اسے اپنے باپ کی عزت کا خیال نہیں آیا۔ تم لوگوں کو یہ معصوم لگتی ہوگی پر اس کے پیٹ میں 4 ماہ کا بچہ ہے۔
اب خود ہی بتاؤ کوئی باپ یہ برداشت کرے گا کہ اس کی بیٹی بن بیاہے امید سے ہو جائے اور بچے بھی پیدا کرے؟ اب میں کیا جانوں کہ اس نے کہاں سے منہ کالا کیا، کس کا گناہ لیے اپنے وجود میں گھوم رہی ہے۔ تم لوگوں کو میں ہی کچھ اور نظر آ رہا ہوں۔ اس سے پوچھو کہ یہ یہاں پر موجود تو ہے، لیکن اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے؟ کیوں میں اسے شہر سے گاؤں لے کر آیا ہوں؟ بلا وجہ نہیں لایا، اس کی عزت بچانے کے لیے لایا ہوں۔ اس آدمی نے اپنی اندھی بیٹی کے بارے میں بہت ساری باتیں کی اور یہ ان میں سے ایک تھی، لیکن اب ہم دونوں ہی پریشان تھے۔ اگر سچ مچ ایسا ہے اور یہ لڑکی امید سے ہے تو پھر اس آدمی کی ہمت کو داد دینی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی باپ غیرت کے نام پر اپنی بیٹی کو قتل کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ پر اس آدمی نے اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کا ذمہ لیا ہوا تھا، نہ ہی یہ اسے کچھ کہہ رہا تھا اور نہ ہی اس پر کوئی ظلم کر رہا تھا۔ میں اور میرا دوست بہت پریشان ہوئے۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم سے تو بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ وہ لڑکی کچھ کہنا چاہتی تھی مگر باپ کی آنکھوں کے اشارے کی وجہ سے وہ ہم سے کچھ نہیں کہہ پائی۔ کمرے سے باہر آ کر میں نے اپنے دوست کو یہ بات یاد کرائی کہ ہم تو اس لڑکی کو اندھا سمجھتے تھے اور وہ آدمی بھی یہی کہتا ہے کہ میری بیٹی اندھی ہے، دیکھ نہیں سکتی۔ اب تم خود بتاؤ کہ وہ اس کی آنکھوں کے اشارے کیسے سمجھی؟ ہم نے تو اس وقت یہ بات نوٹ کی ہی نہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو اس بات کا دکھ تھا۔ ہم نے ایک بوڑھے آدمی کے گھر کا دروازہ توڑ دیا، لگتا تھا کہ ہم نے غلط کیا، لیکن اب مجھے یاد آیا کہ یہ وہاں پر اسے چپ رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ لڑکی چپ بھی کر گئی تھی اور میں اور میرا دوست بہت ہی سخت الجھن کا شکار تھے۔ میں نے کہا کہ کیا پتا ان لوگوں کا آپس میں کوئی رشتہ ہو۔ اگر یہ لڑکی زیادہ ہی مظلوم ہوتی تو ہمارے سامنے کوئی تو بات کرتی۔ وہ بول بھی کچھ نہیں رہی تھی اور پھر وہ امید سے بھی ہے۔ وہ بچہ اب کسی کا تو ہوگا نا۔ اس گاؤں میں تو ایسا کوئی بھی نہیں جو کسی دوسرے کی عزت خراب کرے۔ اس گاؤں میں تو سوال بھی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالے۔ یقیناً ان لوگوں کا اپنا ہی قصور ہوگا اور اس کے پیچھے کوئی اور ہی کہانی ہوگی جو یہ بوڑھا آدمی ہم سے چھپا رہا ہے۔ چلو چھوڑو، دفع کرو۔ ہم لوگ اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر وہ ہی اس سب میں ہمارا ساتھ نہیں دے گی تو ہمیں کیا ضرورت ہے بیچ میں پڑھ کر اس کی جان بچانے کی؟ میرا دوست مگر کسی سوچ میں کھویا ہوا تھا، بولا کہ چلو اسی بہانے واپس چلتے ہیں کہ ہم نے تمہارے گھر کا دروازہ توڑ دیا، تمہیں دروازہ واپس لگا دیں گے۔ اب جب کہ اس مشن پر نکل ہی آئے ہیں تو پوری حقیقت جان کر چلتی ہیں۔ ہم لوگ وہیں سے الٹے قدموں واپس پلٹ گئے۔ مجھے اب اپنا آپ بیکار محسوس ہو رہا تھا کہ ہم صبح سے اس بوڑھے اور اس کی بیٹی کے پیچھے ذلیل اور خوار ہو رہی ہیں۔ اب کی بار چونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا، ہم لوگ اندر داخل ہوئے تو مجھے ان دونوں کی آواز کانوں میں پڑی۔ نیلم، میں نے تجھے کتنی بار سمجھایا ہے کہ باہر جانے کی ضد مت کیا کر۔ دیکھو نا، اب تمہارا حسن ہی ایسا ہے کہ لوفر لفنگے ہمارے گھر تک آ گئے۔ اب اگر تم گھر سے نکلی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا اور تمہاری آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ اگر تم نے کسی غیر مرد کی طرف دیکھا بھی تو تمہاری آنکھیں اتنی حسین ہیں، میں انہی پر تو مر مٹا تھا۔ اب تم ہو، تمہیں اس بات کا کوئی احساس نہیں۔ آئندہ کے بعد میں تمہیں گھر سے باہر لے کر نہیں جاؤں گا۔ ان بدماشوں نے گھر کا دروازہ بھی توڑ دیا ہے۔ میں اس غیر علاقے میں ہوں، اسے کچھ بھی کہہ نہیں سکا۔ بڑی مشکل سے ان سے جان چھڑائی ہے۔ لگتا تھا کہ ہمیں جلدی یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ اظہر، تم نے جتنے پیسے میرے ماں باپ کو دیے تھے وہ تو پورے ہو گئے نا۔ اب تو مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو۔ میں اپنی زندگی آزادانہ طریقے سے گزارنا چاہتی ہوں۔ بے شک تم مجھ پر کوئی ظلم نہیں کرتے، لیکن یہ سب میرے اوپر ایک بوجھ ہے۔ وہ لڑکی ابھی بول ہی رہی تھی کہ بوڑھے کی نظر ہم پر پڑ گئی۔ تم لوگ پھر آ گئے۔ کیوں ایک شریف شخص کا گھر برباد کرنے پر تلے ہو؟ کیوں بھائی؟ ہم کیوں تمہارا گھر برباد کریں گے؟ تم نے کہا تھا تمہاری بیٹی امید سے ہے تو ہم اسے ہسپتال لے جائیں گے، اس کا علاج کروائیں گے۔ تم پہلے اس کے اندھے پن کا علاج کروانے آئے تھے اور اب کہتے ہو کہ بچہ پیدا کرنے میں مدد کرو گے۔ تم لوگ کس مٹی کے بنے ہو؟ کیوں خواہ مخواہ مجھے تنگ کرتے ہو؟ بوڑھا آدمی اب مظلوم بننے کی اداکاری کرنے لگا۔ سچ سچ بتا دو، یہ لڑکی کون ہے؟ کیا لگتی ہے تمہاری؟ ورنہ میں تمہیں ابھی تھانے لے کر جاؤں گا۔ وہ بوڑھا یہ سن کر گھبرا گیا۔ دیکھیے صاحب، میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں کہا نا۔ دیکھیے صاحب، میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا، آپ سے کوئی بات نہیں چھپائی۔ میری بیٹی ہے، یہ اندھی ہے اور امید سے ہے۔ بس میں اسے لے کر واپس جا رہا ہوں۔ لگتا ہے کہ یہاں پر رہنا میرے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ آپ لوگوں نے تو میرا جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ بوڑھا گھبرا رہا تھا۔ میرے دوست نے اسے پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا۔ تمہاری بیٹی اندھی نہیں، بلکہ یہ تو سراسر تمہاری بیٹی ہے ہی نہیں۔ سچ سچ بتا دو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟
دیکھیں میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا. میں نے اس لڑکی کو اس کے ماں باپ سے خریدا تھا پورے 50,000 روپے دے کر، اور ان 50,000 روپوں کے بدلے میں نے اسے نکاح بھی کیا. ایسا نہیں ہے کہ میں اسے یہاں پر بلا وجہ لے کر آیا ہوں. میں نے اسے کوئی غلط کام بھی نہیں کروایا. بس یہی کہتا ہوں کہ اندھی بن کر اداکاری کرے، لوگوں سے پیسے بٹورے، بھیک مانگے، لیکن یہ تو اپنا سب کچھ بھول بھال کر لڑکوں کو اپنی طرف مائل کرنے پر لگی ہے. یہ نہیں سمجھتی کہ اس کا شوہر کتنی سادہ تکلیف سے ہے. ہر روز اس کے لیے میں بکریاں لے کر باہر نکلتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، پھر گھر لا کر گھر کے سارے کام بھی کرتا ہوں. یہ گھر میں کوئی کام نہیں کرتی، بھیک بھی اس کو نہیں ملتی، کیونکہ یہ صرف خوبصورت ہے، اس میں اور کوئی ہنر نہیں. اگر میں کسی عام بھکارن سے شادی کر لیتا، کم از کم میں بیٹھ کر تو کھاتا. گھر میں مجھے کیا فائدہ ہوا اس سے شادی کرنے کا؟ میں تو یہ داستان سن کر حیران ہی رہ گیا. مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ لوگ اتنے نوٹنکی اور دھوکے باز کیسے ہو سکتے ہیں کہ اپنے رشتے کو بھی غلط ظاہر کر رہے تھے، وہ بھی سب کے سامنے، اور اسی سب کو بہانہ بنا کر یہ آدمی پیسے بھی کما رہا تھا. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب جرم ہے یا پھر اسے اخلاقی پسماندگی کہوں. ان لوگوں کو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ قانوناً یہ لوگ میاں بیوی تھے، اور وہ آدمی جو کر رہا تھا اس لڑکی کی مرضی سے کر رہا تھا. لڑکی کو ہم نے پوچھا بھی کہ تمہیں اگر مدد چاہیے تو ہم تمہاری مدد کرنے کو تیار ہیں. اگر تم اجازت دو تو ہم اسے 50,000 روپے دے کر تمہیں آزاد بھی کروا سکتے ہیں. مگر اس لڑکی نے صاف انکار کیا اور بولی کہ تم لوگ میرے شوہر کی بےزتی نہ کرو. مجھے جو کرنا ہوگا میں خود کروں گی. میں اتنی کمزور نہیں کہ مجھے تم لوگوں کے سہارے کی ضرورت پڑے. اس بوڑھے کی آنکھوں میں یکدم چمک آئی. میں حیران تھا کہ عورت جتنی مرضی شکایت اپنے شوہر سے کرے، لیکن جب دنیا کے سامنے اس کی عزت کا معاملہ آتا ہے تو وہ کبھی بھی اس کے خلاف ایک بات بھی نہیں کرتی. اب پتہ نہیں وہ لڑکی عقل مند تھی یا مجبور تھی، مگر اس میں سمجھوتا کرنے کی بہت ہی زیادہ اہلیت ہے جو میں نے آج تک کسی عورت میں نہیں دیکھی. اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرے.